آج ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے، مزدوروں کی بھلائی کی بات ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال قبل فرمایا کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2443۔ اسلام غریبوں کا مذہب ہے، یہ امیروں کا مذہب نہیں۔ اس میں غریبوں کے، مزدوروں کے، لاچاروں کے حقوق کا پورا دھیان رکھا گیا۔ یہ فرمانا کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت مزدوری ادا کر دو، اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے، کیونکہ جو بھی مزدور کسی کے یہاں کام کرتا ہے اس کا بھی اپنا ایک پریوار ہوتا ہے، اور وہ بھی اس پیسے کا انتظار کرتا ہے کہ جب پیسہ آئے گا تو اس سے یہ کام کرنا ہے، اس سے اسکول کی فیس دینی ہے، اسے راشن والے کو دینا ہے، اس سے اور دیگر سارے کاموں کا وہ ایک روٹین بنا کر رکھتا ہے کہ جیسے ہی پیسہ آئے گا اور یہ کام ہمیں کرنے ہیں، جس سے اس کے پریوار کا نظام، اس کے فیملی کا نظام چلتا ہے۔ لیکن جب ہم کسی مزدور کو وقت پر کام کرنے کے بعد اس کی مزدوری ادا نہیں کرتے تو اس کا سارا پلان فیل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا، جو آج لوگ اس کے لیے لیبر کوڈ ہے اور بھی دیگر جو اتھارٹیز ہیں وہاں جا کر اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں جن کی مزدوری نہیں ملتی۔ لیکن قربان جائیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی پر، جس نے پہلے ہی یہ فرما دیا تاکہ ہم کسی مزدور سے کام لینے کے بعد اس کو مزدوری کے لیے نہ دوڑائیں۔ آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی مزدور ہمارے یہاں، کوئی امپلائی، کوئی سیٹ کے یہاں کام کرتا ہے تو کام لیتے وقت تو ہم بہت سخت ہوتے ہیں، اور جب ان کی مزدوری، ان کی سیلری دینی ہوتی ہے تو ہمارے پاس 50 بہانے ہوتے ہیں، کل آنا، آج آنا، آج یہ کام ہے، کل وہ ہے، پرسوں وہ ہے۔ اس طرح سے ہم اس کو کافی دنوں تک دوڑاتے ہیں اور بڑی مشکل سے اس کا پیسہ دیتے ہیں۔ یہ ایک اخلاقی پستی کا باعث ہے۔ اس سے بہتر نظام اور کیا ہو سکتا ہے جو اسلام نے بتایا کہ ایک مزدور آپ کے یہاں کام کرے، اس کا پسینہ سوکھنے میں چند منٹ یا چند سیکنڈ لگیں گے، اس سے پہلے اس کی اجرت، اس کی مزدوری اس کو ادا کر دیجیے۔ اگر ہم اس پر عمل کرنے لگیں تو کوئی غریب کام کرنے کے بعد اپنے پیسے کے لیے پریشان نہ ہوگا، نہ اس کے گھر والے جو اس کی ذمہ داری ہے، جو اس سیلری پر منحصر ہیں، نربھر کرتے ہیں، وہ پریشان نہیں ہوں گے، اور ان کا ہر ایک کام اپنے وقت کے حساب سے ہو جائے گا۔ کیونکہ ایک مزدور جب مزدوری کرتا ہے تو صرف اس کی امید ہی مزدوری نہیں ہوتی، بلکہ اس کے گھر والے کا بھی اس پر آسرا ہوتا ہے کہ جیسے ہی مزدوری ملے وہ سب کے کام انجام پا جائیں اور ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ کوئی بھی مزدور مزدوری اسی لیے کرتا ہے، اور اسلام نے ہمیں اتنا اچھا، اتنا بہتر سسٹم بتایا، اس سے بہتر سسٹم کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام اصل میں ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام از دا کمپلیٹ لائف اسٹائل۔